جب کسی انسان میں کچھ الگ اور بہتر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری شدت سے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ کیا ہے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں رہنے والے نیاز احمد اور استھانیہ نواسی امتیاز احمد ندوی نے۔ دونوں نے مل کر ایک ایسے ادارے کی تشکیل کی ہے جہاں مسلم بچے بچیوں کو اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دی جائے گی۔ گیا شہر سے محض 20 کلومیٹر دوری پر چیرکی کے دریا پور گروا روڈ میں حاجی پور میں انہوں نے فیوچر اکیڈمی کے نام سے ایک ریزیڈینشل اسکول قائم کیا ہے۔ CBSE پیٹرن پر آدھارت اس اسکول میں فی الحال 6ٹھی اور 7ویں کلاس میں ایڈمیشن لیا جانا ہے، جس کے لیے رجسٹریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں انہیں اسکولی کورس کے ساتھ ساتھ قرآن اور اس کا ترجمہ و تفسیر، حدیث و فقہ، سیرت و تواریخ، عربی لٹریچر اور اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے طور طریقے وغیرہ کی تعلیم دی جائے گی۔ فیوچر اکیڈمی CBSE کے طرز پر مبنی ایک اسلامک اسکول ہے جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے عمدہ اور ضروری سہولیات مہیا ہے۔ یہاں بچوں کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے اسپورٹس، ایجوکیشنل ٹور، اسپیچ و کوئز کانٹیسٹ جیسے پروگرام آرگنائز کرائے جائیں گے۔ شاندار اسمارٹ کلاس اور لیٹسٹ و اپڈیٹڈ کمپیوٹر لیب اسکول کی پہچان ہے۔ چونکہ یہ ریزیڈینشل اسکول ہے، اس لیے یہاں بچوں کے رہنے اور کھانے کا بہترین انتظام ہے۔ اس نایاب ادارے میں ایڈمیشن کے لیے رجسٹریشن شروع ہو چکا ہے۔ اس کی تیاری کو لے کر اسکول کے عالیشان عمارت کے احاطے میں استھت خوبصورت مسجد میں ایک بیٹھک کی گئی، جس میں اسکول کے فیچرز اور مقصد پر روشنی ڈالی گئی۔ اسکول کے ڈائریکٹر نیاز احمد اور انتظامیہ کمیٹی کے امتیاز احمد ندوی نے وہاں موجود سبھی مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے بتایا کہ اس اسکول میں کلاس 6 اور 7 کے لیے آن لائن اور آف لائن رجسٹریشن جاری ہے۔ رجسٹریشن کے بعد ٹیسٹ کے لیے ایک تاریخ مقرر کر بچوں کا انٹرنس ٹیسٹ ہوگا۔ اس ٹیسٹ میں کامیاب بچوں کا ہی اسکول میں ایڈمیشن ہو سکے گا۔ اس موقع پر +2 ہادی ہاشمیہ ہائی اسکول گیا کے پرنسپل ڈاکٹر نفاست کریم، گاندھی آزاد پبلک اسکول بیدا کے پرنسپل حاجی ظہیر انور، سید محمد ثاقب، محمد عبد الباسط، مولانا سہیل، شاہد اقبال، ہوپ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ شوکت علی، گلوبل انگلش سینٹر شیرگھاٹی کے ڈائریکٹر وسیم خان، سیف علی اور اقرا پبلک اسکول گیا کے پرنسپل عمران خان سمیت کئی معزز حضرات موجود تھے۔ یہ اپنی جو ادارہ ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، کیا ہے یہ ایک ادارہ؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس سے ایک ایسا طبقہ جو ہے تیار ہو، ایک ایسا کلاس تیار ہو جو بیلنسڈ ایجوکیشن سسٹم کے تحت جو ہے نا جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہو، جس میں اسلامک ایجوکیشن سسٹم اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے ان دونوں کو املگمیٹ کر کے ٹاپ آف دا لائن ایجوکیشن جو ہے انہوں نے اچیو کی، ان کو اٹین جو اس کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی آبجیکٹیوز ہیں انہوں نے اٹین کی۔ اس کے لیے جو ہے وہ یہ ادارہ کا قائم کیا گیا۔ اسپیسیفکلی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں سے ہمارے پاس ایسے پروڈکٹس ہوں جو کہ حافظ قرآن بھی ہوں اور IAS آفیسر بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں اور IIT پروڈکٹس بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں اور ٹاپ ناچ کے ڈاکٹر بھی ہوں۔ اس طرح کے جو ہے وہ جو لوگ ہوں، تاکہ جو وقت اور حالات کے ساتھ، چونکہ ٹریڈیشنلی اسلامک جو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں جو کنسیپٹ ہے وہ ایک کمپوزٹ ایجوکیشن سسٹم کی بات ہوتی تھی۔ کہیں پر بھی کوئی یہ نہیں تھا، بائفرکیشن نہیں تھا کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یا اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے۔ انفیکٹ اگر آپ بات کریں کہ نیشنل جغرافی کی ایک کتاب ہے 1000 انوینشنز آف مسلم ورلڈ، تو اگر آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ اس میں جتنے انوینٹرس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے، اگر میں بات کروں کہ ٹاپ کے جو کیمسٹ ہیں، ٹاپ کے جو ہے وہ فزسسٹ ہیں، ٹاپ کے سرجنس ہیں، ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ
عالم دین ہیں, حافظ قرآن ہیں, حدیث کے جو ہے وہ راوی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں. لیکن انفارچونیٹلی آج وی کینٹ سے دا سیم تھنگ اباؤٹ ٹوڈیز ورلڈ. آج ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس ٹاپ کے ڈاکٹرز تو ہیں موجود, لیکن ان کو اگر ہم بات کریں کہ کیا آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ نالج ہے, تو غالباً شاید ہو سکتا ہے کہ وہ شاید قرآن بھی نہ پڑھنا جانتے ہوں. ہمارے پاس عالم دین تو موجود ہیں, لیکن اگر ہم ان کو بات کریں کہ کنٹمپریری جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے جو چیلنجز ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں, کیا ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں, تو شاید ان کو کچھ بھی نہیں پتا. آخر کہاں پر لیک ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ماڈرن ایجوکیشن سے جو اسلامک ایجوکیشن جو ہے اس کو کیا الگ کر دینے سے یہ خلا پیدا ہوا ہے؟ بالکل آپ نے بالکل اسپاٹ آن جو بات کہی ہے وہ یہی ہے. ہوا یہی ہے کہ چونکہ ہم نے ایک اسلامک, دیکھیے ہم نے دو جو ہے وہ کلاس ہم نے کریٹ کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ مولوی کلاس, اور ایک ہوتا ہے جو نارمل ایجوکیشن سسٹم والی کلاس. اب جو مولوی کلاس ہو گیا ہے اس کو ہم نے مدرسوں تک جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل مدرسے ان تک محدود کر دیا ان کو, جہاں کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا کہ اگر ہم نے سال میں اپنا زکوٰۃ دے دیا اور وہ پیسہ ہم نے دے دیا اور بس ان کو جو ہے وہ ان کے لیے کافی. وہاں پر بھی اتنا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک سسٹم ہے جہاں کہ 40% جو ہے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ جو پیسہ بچتا ہے اس کو آپس میں جو ہے وہ بانٹ بٹا کر کے جو آخر میں آپ یقین کریں گے, مجھے ابھی کسی ایک بچے نے بتایا ایک مدرسے کے بارے میں, بڑا اسٹیبلش مدرسہ, 7 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں, میں زندہ کیوں رہوں. اگر اس مدرسے سے بچہ جب نکلے گا تو وہ آگے چل کر کیا کرے گا, آپ بتائیے. آپ کس طریقے سے آپ کے یہاں اسلامک ورلڈ میں یا دنیا کا جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ سینٹر آف دا ایکٹیویٹی بنائی ہے. تو سینٹر آف دا ایکٹیویٹی کے اندر میں جو خطبہ ہے اس کا ایک اسینشیل جو ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے, جہاں سے اسٹریٹجک ڈیسیژن جو ہے وہ یہ. تو جہاں آپ کا اسٹریٹجک ڈیسیژن جو کنوے کرنے والا ہوگا, جب وہ ایسا ہوگا کہ جس نے اس طرح کے ایجوکیشن سسٹم سے تربیت حاصل کی ہوگی, تو وہ کس طریقے سے پازیٹیو ہو سکتا ہے, کس طرح سے آپ کو جو ہے ایڈوائز کر سکتا ہے. دیٹس دا بگیسٹ پرابلم. اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں, جو باقی جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے خود کے بچے, وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مولانا کو رکھ کر کے, حافظ کو رکھ کے قرآن پڑھا دیا تو بس دیٹس مور دین سفیشینٹ. کیونکہ مدرسے اور اسکول جو ہے کیا اس کمی کو آپ پاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ادارے کے مقصد سے؟ بالکل ایگزیکٹلی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسے پروڈکٹس جو ہمارے ماڈرن مدرسہ بھی کر سکتے ہیں اس کو. دیکھیے جیسا ابھی ہمارے اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بیسیکلی مدرسہ اور اسکول, عربک مدرسہ جو ہے وہ عربک ورڈ ہے جس کا معنی اسکول ہے, ٹھیک ہے نا. تو مدرسہ اینڈ اسکول دیز آر ناٹ 2 ڈفرنٹ تھنگس, دیز آر جسٹ ون دا سیم تھنگ, ٹھیک ہے. اب صرف یہ ہے کہ لینگویج کا, اب آپ جیسے کہ میں ایک ودیالیہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں, تو ایک ودیالیہ قائم کرنا از جسٹ نتھنگ بٹ اے اسکول, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بات ہے. اور کیا فیچرس ہیں جس میں بچے آ سکیں یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ بچے آئیں گے, جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جن بچوں کا سلیکشن کریں گے ان کو ہم میرٹ بیس پہ جو ہے ان کا سلیکشن ہوگا, کلاس 6 اینڈ 7 کا جو اسٹارٹ وتھ. ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ ٹاپ آف دا لائن جو ان کو جو فیسلٹیز جو ان کو کسی بھی ایک ٹاپ آف دا لائن بورڈنگ اسکولس میں جو ملنی چاہیے وہ ہم نے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو جو ہے وہ ہمارے کلاس کے اندر میں, ہمارے کسی بھی کلاس کے اندر میں وہ 20 to 25 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. ٹوٹل 175 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے کسی بھی ٹائم پہ ہمارے پاس. جو کلاس ہوگا سب میں انٹریکٹیو اسکرینس کے ذریعے پڑھائی ہوگی, اسمارٹ بورڈ کے ذریعے پڑھائی ہوگی. کچھ جو ٹیچرس جو ہے وہ جو یہاں پر موجود رہیں گے, جو یہاں پر ان کو جو ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. کچھ ریموٹلی ہم ایکسپرٹس کو جو آلریڈی ٹیچنگ فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان کو they have like 20-25 years of experience of imparting teaching in certain subjects, ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, ان کو ہائر کر رہے ہیں, ان کو انگیج کر رہے ہیں. اور کلاس کے اندر میں ٹو مین دا کلاس ہم نے اسسٹنٹ ٹیچرس کو جو ہے ینگ گریجویٹس ہیں جو کہ جو ہے وہ تاکہ وہ جو گیپس بھی جو ہے وہ نہ رہے اور وہ ان کو جو ہے وہ یہ کریں گے. کمپیوٹر لیبس کی اگر آپ بات کریں تو آپ ہر بچے پر ایک کمپیوٹر سسٹم ہم نے جو ہے, جب ان کا کمپیوٹر کا کلاس ہوگا تو اس میں بچہ کوئی شیئر نہیں کرے گا, دے ول ہیو دا. ہم نے ان کے لیے سیٹ روٹین کا جو ہے وہ سسٹم رکھا ہے جس میں کہ وہ صبح سے لے کے سو کر اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک کے بیچ کا اس کا پورا جو سسٹم جو ہے وہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے.
ان کے ہاسٹلس کو کہ اگر ہم بات کریں تو ہاسٹلس کے اندر میں جو ہم نے ٹرائی کیا ہے کہ جو بیسٹ جو بورڈنگ اسکولس کے اندر میں جس طرح کا جو ہے ایمبینس ہوتا ہے, جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, جس طرح کی فیسلٹیز وہاں پر ان کو ہوتی ہیں, ہم اس طرح کی فیسلٹیز ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ ان کے اندر یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ چیز دس از واٹ دیٹ آئی واز ہیونگ ان مائی ہوم اینڈ آئی ایم ناٹ ہیونگ ان دا اسکول. مطلب یہ مجھے ہاسٹل میں ایز اے پنشمنٹ نہیں بھیجا گیا, بلکہ ہم ہاسٹل میں آئی ایم گیٹنگ سملر اور بیٹر فیسلٹی ان مائی ہاسٹل. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے یہ کوشش یہ کی ہے. کھانے کے لیے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نیوٹریشنسٹ سے ہم نے پورا مینیو ڈیزائن کروایا ہے تاکہ وہ جو 11 سے 13 سال کے بچے کا جو نیوٹریشنل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اسرٹین کرتے ہوئے ہم نے ان کا پورا ڈائٹ پلان جو ہے وہ تیار کیا ہے تاکہ وہ ایسا بھی نہیں ہو کہ وہ بہت زیادہ چبی ہو جائیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ان کو دے نیڈ سم فوڈ اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ اٹ. اور مطلب کچھ پروٹینس کی ضرورت ہے, کچھ ان کو وائٹامنس کی ضرورت ہے, کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہے, اس طرح کی جن چیزوں کی بھی ان کو ضرورت ہے دے ول گیٹ دیٹ. سو وی آر انشورنگ دیٹ کہ یہ جو بیلنس جو ڈائٹ ہے ہم ان کو جو ہے ان کے لیے پرووائڈ کریں. پینے کے پانی کے لیے ہم نے RO کا پلانٹ جو ہے وہ یہاں پر ڈال رکھا ہے جو کہ جس سے کہ ان کو ایک دم کلین جو ہے وہ فریش یہ ہو. وی ہوپ کہ ہمارا جو ابھی پلانٹیشن جو ہے وہ ہوگا جو اس جو ہمارا جو empty ایریا ہے اس کے اندر پلانٹیشن ہوگا جہاں کہ وی ول گرو فروٹ کے جو آم ہے, امرود ہے, اس طرح کے جو سیزنل جو کہ سو دیٹ کہ دے گیٹ دا یو نو کائنڈ آف لائک جو بچے جو ہوتے ہیں جب وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دے ول گیٹ اٹ, دے ول لائک کائنڈ آف وہ ان کو خود بخود جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے ان کو نیچرلی ان کو ملتی رہیں گی. جو ہمارے پاس جو ایڈمن کے جو اسٹاف ہیں ان کو دے ہیو بین انسٹرکٹیڈ کہ آپ انشور کریں گے کہ ہر بچے کو دے ول گیٹ ایک دم ایٹ پار ہی کھانا ملے. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ دس از دا پریولیج کلاس آف چلڈرن اینڈ دیز آر دا نان پریولیج کلاس آف چلڈرن, جس میں کہ چونکہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ایون آفر لائک ایجوکیشن ایون ٹو دا انڈر پریولیجڈ چلڈرن ایز ویل. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی چیز تو یہ کہ یہ کوئی نان فائنینشیل وہ نہیں ہے کہ جہاں کی جو ہے نا وہ یہ ہو کہ صاحب آپ فری میں ایجوکیشن کے لیے میں نے کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے. لیکن یہ ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو کہ پروفٹ میکنگ, ہمارا آبجیکٹیو پروفٹ میکنگ نہیں. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تاکہ وہ جو ہے دے ول گیٹ, کوئی بھی ڈپرائیوڈ نہ ہو کہ جسٹ بیکاز آف دیٹ ہی از ناٹ ہیونگ اے مینس ٹو ڈو اٹ. جو ویکر سیکشن جو ہے اکانومیکلی ویکر کلاس کے جو ہیں وہ آپ کی فیس کے اکارڈنگلی وہ افورڈ کر پائیں گے کہ نہیں؟ وہ اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. وی ول اسٹل لائک انرول دیم. ٹھیک ہے, ہم اچھا ایک اور سسٹم بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ ہم یہ انشور کریں گے کہ اس بچے کو بھی اور اس کے کسی بھی اسٹوڈنٹس کو فیلو اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس بچے کی جو فی ہے وہ آرگنائزیشن بیئر کر رہی ہے. لائک جیسے کہ باقی بچوں کو اگر فی کی ریسپٹ ملے گی اس بچے کو بھی فی کی ریسپٹ ملے گی. دا اونلی ڈفرینس ول بی دیٹ ہی ڈزنٹ ہیو ٹو پے فار اٹ. ٹھیک ہے, تو کسی کو بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے آیا پیسہ اور کس نے جو ہے وہ یہ کیا. دیٹ دا آرگنائزیشن دا اسکول ول بیئر. اتنا مطلب بچے کا ایڈمیشن لیں گے ابھی ہم کلاس 6 اور 7 کا ایڈمیشن لیں گے جس کا رجسٹریشن آلریڈی اوپن ہے. اس کے بعد ہمارا ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا. وی آر ٹارگیٹنگ ٹورڈس مڈ آف فیبرری. ٹھیک ہے, سم آف دا ڈیٹ جو کہ ہمارے پاس جو سنڈے جو ہے وہ اویلیبل ہوگا اس دن جو ہے وہ ہم اس کے ریٹن ٹیسٹ لیں گے. اس دن کا ریٹن ٹیسٹ لیں گے فالوڈ بائی انٹرویو جس میں گارجین کا بھی انٹرویو ہوگا اور بچوں کا بھی انٹرویو ہوگا. بیسیکلی دا آبجیکٹیو آف دا انٹرویو از ٹو ascertain the mindset of the student as well as the parents. وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو جس جگہ پر لا رہے ہیں اس لانے کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب بچے ایک بار یہاں آ جائیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اب ہمارے پاس گھر میں ایک فنکشن ہے آئی نیڈ ٹو ٹیک دا اسٹوڈنٹ. وہ نہیں ہو سکتا ہے. جب ہمارے پاس ایک سیٹ جس وقت میں اسکول کی چھٹیاں ہوں گی اس وقت میں جو ہے وہ بچے یہاں سے ریلیز ہوں گے, اس کے پہلے ریلیز نہیں ہوں گے. بیکاز ادروائز کیا ہوگا پھر وہ سارا کا سارا جو ہماری جو کوششیں وہ ساری کوششیں جو ہے وہ ناکامیاب ہو جائیں گی. میں ریاض میں رہتا ہوں. وہاں پر ایک ٹیلی کام کمپنی ہے, وہاں پہ میں سینئر ڈائریکٹر ہوں بزنس کنٹینیوٹی کا. اکیڈمکس میں کافی دنوں سے یہاں پر انڈیا میں بھی انوالو ہوں. یہاں پر گارجین پبلک اسکول ہے, وہاں پر بھی میں چیئرمین ہوں اس اسکول کا. اور جب ہم نے گارجین پبلک اسکول اسٹیبلش کیا تھا اسی وقت ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک
दूसरा एक स्कूल जो है सेटअप करेंगे जो कि इस्लामिक स्कूल। जो है वो एजुकेशन फील्ड से जो है वो हम सीबीएसई के जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमको 6 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास सामने आते हैं, ठीक है। इसमें 7th में कंप्यूटर साइंस, लेकिन अगर ऐसे देखें तो 6 सब्जेक्ट्स साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज, एटलीस्ट क्लास 8 तक ये रहता है। अब ये 6 सब्जेक्ट्स में आप देखिए कि 3 तो ये है कि सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, दूसरा 3 क्या है, इंग्लिश, उर्दू या हिंदी और उर्दू या कोई दूसरा लैंग्वेज, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ये 3 सब्जेक्ट को हम पढ़ाएं प्रॉपर, जैसे बेसिक पहला को पढ़ाने के लिए इन 3 सब्जेक्ट्स में अब हम ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करेंगे। अब हम फोकस करेंगे कि हमने कोशिश ये किया है कि हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो कि सीबीएसई जो इसको रिप्रेजेंट रनिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं उनको सिलेबस दे दूँगा। ये जो है ये सिलेबस है, इसको बाबू फिफ्थ के बच्चे के लिए 5th का और 6th के बच्चे जो है ना वो मैरिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम लिखने का वो तो उसको लिखने ही नहीं आ रहा, तो मैं उसको लेकर किधर को जा रहा है, वो सारे का सारी चीज़ें आपको इंटरनेट कोई यतीम बच्चा, ठीक है, प्लीज बी माई गेस्ट, ब्रिंग हिम टू दिस, ठीक है। हम कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा जो कि मीन्स के ना होने की वजह से डिप्राइव हो जाए, सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि बहुत अपना ये उस बच्चे को हूँ कि साहब ये बच्चा जो है हमको जो फाइनेंस कर रहा है, मैं एक बहुत बड़े ऐसे हम हमारा जो अपना जो सोच रवैया जो ताकत है अल्लाह का बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हमें जब इन चीज़ों में छुट्टा तो इंशाल्लाह हम लोगों का जरूर कोशिश कीजिएगा कोई ये बात ना समझता अरे भाई वैसे लोग वो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप जो है ना वो जमा दीजिए तो ये इदारा जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, वो फ्यूचर एकेडमी के नाम से है और ये हाजीपुर में लोकेटेड है। हाजीपुर दरियापुर और गुरुआ रोड में हाजीपुर है, जो चेरकी से 3 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है और एक बहुत ही खुली हुई जगह है जिसमें ये इदारा हम लोगों ने बनाया है। और इसके बाद जो हमारा प्लान था वो ये कि इसी साल सितंबर अगस्त में ये सेशन शुरू हो जाए, लेकिन किसी वजह से जो कोरोना का टाइम था हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो सका, तो हम लोगों ने प्लान ये किया कि अगले सेशन से अप्रैल से इस इदारे की तालीम बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगी, जिसमें हम 2 क्लास का एडमिशन लेंगे, क्लास 6 एंड क्लास 7। तो ये 2 क्लास में इंशाअल्लाह हम लोग इसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं। यहाँ किस किस तरह के बच्चे आएंगे और उनका मतलब कहाँ लोकल एरिया पे आप फोकस करेंगे या फिर पूरे? नहीं, लोकल एरिया में फ़ोकस नहीं करना है। हमारा टारगेट चूँकि ये हॉस्टल, उन्हीं बच्चों पे फोकस हम करेंगे जो हॉस्टल में रहने वाले डे स्कॉलर्स नहीं, डे स्कॉलर्स नहीं हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ एक क्लास में हम सिर्फ 20 से 25 बच्चों को रखेंगे और डे स्कॉलर्स नहीं हैं। इसलिए कि डे स्कॉलर्स के बाद फिर जो हमारा या इस इदारे का जो मकसद है ना, वो हासिल करना मुश्किल होगा। इसलिए हमने सिर्फ हॉस्टल वालों की इंतज़ाम, हॉस्टल्स में बच्चे रखेंगे। और जब हॉस्टल का इंतज़ाम है तो फिर नज़दीक और दूरी और नज़दीक होना ये कोई माना नहीं रखता, बल्कि हमारा फोकस ये है कि हर जगह से चाहे गया डिस्ट्रिक्ट हो, मगध एरिया हो, पूरे बिहार का
پورا بہار اور جھارکھنڈ ہو، یہاں سے بچے آئیں. چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک اس کانسیپٹ کا، جس کانسیپٹ کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اس کانسیپٹ میں اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں جو تھوڑا بہت بچے ہیں وہ کانسیپٹ، یہ کانسیپٹ کا ادارہ ساؤتھ میں ہے، تو وہاں نہ بھیج کر کے ہم اپنے علاقے میں رکھیں، قریب رکھیں گھر سے. تو ہاسٹل ہی کے لیے صرف بچے ہمارے ٹارگیٹ ہیں. صرف ابھی تو صرف بوائز ہی کا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ جیسے ہی ہمیں یہ کامیابی نظر آئے گی تو ہم ارادہ اور ہمارے پلان میں گرلس اسکول اور ہاسٹل بھی ہے. ایک کلاس میں کتنے بچے؟ جی، ایک کلاس میں ہم لوگوں کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 25، اس سے زیادہ ایک کلاس میں بچوں کو نہیں رکھنا ہے. 20 سے 25 بچوں کو رکھیں گے، اور وہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ 6 سے ہوتا ہے، اور ہم اسی کلاس کو آگے ہم پروموٹ کرتے رہیں گے، اور 12 تک ہم انہیں اپنے یہاں رکھیں گے، اور پھر 12 کا ایگزام کرا کر کے، اور پھر ان کے سبجیکٹ کے انٹرسٹ کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے کالج اور میں ان کا ایڈمیشن ہو سکے. ہاں، مطلب پیٹرن آف ایجوکیشن کیا رہے گا؟ پیٹرن آف ایجوکیشن تو CBSE ہے. پیٹرن آف ایجوکیشن CBSE ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلامک سلیبس بھی ہے جو ہم بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ جو ادارہ ہے ہم کسی CBSE ایفیلیٹڈ اسکول سے ان کا رجسٹریشن کرا کر کے انہیں ہم +2 کا ایگزام دلوا سکیں. کیا آپ کے گھر، آفس، اسکول، کالج آدि کے فرنیچر پرانے اور آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اپنے فرنیچر کو بدل کر اپنے کمروں کا لک نیا دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے شہر گیا میں صوفہ ایمپوریم ہاؤس کے پاس ہے آپ کے اس پریشانی کا حل. صوفہ ایمپوریم ہاؤس میں ہے ایک سے بڑھ کر ایک صوفہ سیٹ، ڈائننگ سیٹ، سینٹر ٹیبل، اسٹڈی ٹیبل، فینسی جھولا، سبھی طرح کے وارڈروب، شو کیس، میٹریس، بیڈ شیٹ، میٹریس پروٹیکٹر، بک سیلف، 3 سیٹر اسٹیل ویٹنگ چیئر کے علاوہ اور بھی بہت کچھ. ایڈریس: صوفہ ایمپوریم ہاؤس، برانچ 1، نارتھ چرچ روڈ، گاندھی میدان، نیئر ایکسس بینک. موبائل نمبر 9431271862. سیکنڈ برانچ ایڈریس: طاہرہ امپیریل بلڈنگ نیئر تنشک شو روم، سوراج پوری روڈ، گیا. موبائل نمبر 7992405470.
एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।